بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین جی مفتی صاحب کی بات سنیں جی۔ حضور کا وسیلہ مانگنا کیا شرک ہے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں، وہ اللہ سے لے کر ہم کو دیتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل شرک ہوتا ہے۔ کمال ہے جی، جیسے مفتی صاحب ویسے سننے والے۔ کسی نے یہ سوال کرنے کی تکلیف نہیں کی کہ حضرت کوئی دلیل، آپ کا یہ جو موقف ہے اس پر کوئی دلیل ہے؟ آپ نے ہمیں کہہ دیا بس شرک ہے، اور آگے سننے والوں نے بھی کہا چونکہ مفتی صاحب نے فرمایا بس شرک ہے۔ آپ کی بات اسلام میں حجت ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں آپ کو نہیں سمجھے تو آئے میں آپ کے گھر سے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ طارق جمیل صاحب اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں، کلمے کا جز بنایا ہوا ہے۔ معراج میں جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کیا؟ یا اللہ کیا؟ اب بتائیں جی ہم ان بیچاروں کا کیا کریں؟ ہیں دونوں دیوبندی، دیوبند میں دونوں مشہور ہیں، ایک کچھ کہتا ہے ایک کچھ کہتا ہے، ایک کی بولی اور ہے ایک بولی اور ہے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا ان بیچاروں کی بات سن کے نا، کہ ایک بندہ بھینس لینے گیا تو اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ انہوں نے بھینس کے ساتھ نا بچہ گدھی کا دے دیا، تو وہ گھر میں لایا، جب وہ بھینس کو دونے لگا اس نے کٹا سمجھ کے وہ گدھی کا بچہ چھوڑا، تو گدھی کا بچہ اپنی ماں کے لیے بیچارہ پریشان ہو روئے، اور بھینس اپنے بچے کے لیے روئے۔ اس نے پھر ہاتھ جوڑ لیے، اس نے کہا خدا کا نام ہے، دودھ تو جو تم نے دینا ہے وہ دینا ہے، بولی تو ایک بولو۔ دودھ تو جو تم نے دینا ہے وہ دینا ہے، بولی تو ایک بولو۔ میرے بھی یہ ہاتھ جڑے ہیں کہ مفتی مسعود صاحب، دودھ تو جو اسلام کو آپ لوگوں نے دیا سب کو پتہ ہے، بولی کو ایک بولو، خدا کا نام ہے۔ کدھر کو لے جا رہے امت کو؟ دلیل سے بات کرو اور اپنوں کی بات سن لو۔ اگر دوسروں کی سمجھ نہیں آتی، آپ کے بڑے یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔